بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ اسلام کے دلچسپ واقعات کا انتخاب۔ شہنشاہ اعظم وہ جب دنیا کو فتح کرنے کے ارادے سے نکلے تو اس کا گزر افریقہ کی ایک ایسی بستی میں ہوا جو دنیا کے ہنگاموں سے دور اور بڑے پرسکون تھی۔ یہاں کے باشندوں نے جنگ کا نام تک نہ سنا تھا اور وہ فتح اور مفتی کے معنی سے نہ آشنا تھے۔ بستی کے باشندے شہنشاہ اعظم کو مہمان کی طرح ساتھ لے کر اپنے سردار کی جھونپڑی میں پہنچے۔ سردار نے اس کا بڑی گرمجوشی سے استقبال کیا اور ہیرے جواہرات کے پھلوں اور سونے کی روٹیوں سے شہنشاہ کی توضیح کی۔ شہنشاہ نے حیرت سے سوال کیا، کیا آپ کے علاقے میں ہیرے جواہرات اور سونا کھایا جاتا ہے؟ معزز شہنشاہ، جہاں تک بہترین اور لذیذ ترین غذاؤں کا سوال ہے تو وہ شہنشاہ کو اپنے ملک میں بھی میسر آتی ہوں گی، لیکن آپ کو جس شے کی طمع نے یہاں تک پہنچایا ہے وہ یہی چیزیں ہیں، اور اگر ہم غلط سمجھے ہیں تو کیا شہنشاہ اعظم ہمیں یہ بتائیں گے کہ وہ یہاں کس مقصد سے تشریف لائے ہیں؟ شہنشاہ نے شرمندہ ہو کر جواب دیا، مجھے آپ کی دولت سے کوئی دلچسپی نہیں، ہم تو آپ کے رسم و رواج کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت خوب۔ سردار اس طرح ہنسا گویا اسے شہنشاہ کی بات کا یقین تو نہیں لیکن احتراماً مان لیتا ہے۔ فراغ دلی سے کہا، آپ جب تک چاہے رہے۔ ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ دو قبائلی فریق مدی اور مد اعلیٰ کی حیثیت سے اندر داخل ہوئے۔ سردار کی یہ جھونپڑی عدالت کا کام بھی دیتی تھی۔ مدی نے کہا، میں نے اس شخص سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا تھا، ہل چلانے کے دوران اس میں سے خزانہ برآمد ہوا۔ میں نے یہ خزانہ اس شخص کو دینا چاہا لیکن یہ نہیں لیتا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خزانہ میرا نہیں ہے کیونکہ میں نے اس سے صرف زمین خریدی تھی۔ مد اعلیٰ نے جواب میں کہا، میرا ضمیر ابھی زندہ ہے، میں یہ خزانہ اس سے کس طرح لے سکتا ہوں؟ میں نے تو اس کے آدھ زمین فروخت کر دی تھی، اب اس میں سے جو کچھ بھی برآمد ہو یہ اس کی قسمت ہے اور یہی اس کا مالک ہے۔ سردار نے فریقین کے سوال و جواب خود بھی ادا کیے۔ اس طرح وہ دونوں کو یہ یقین دلانا چاہتا تھا کہ اس نے دونوں کی رویداد پوری توجہ سے سن لی ہے۔ پھر کچھ غور کرنے کے بعد مدی سے دریافت کیا، تمہارا کوئی لڑکا ہے؟ ہاں ہے۔ پھر مد اعلیٰ سے پوچھا، اور تمہاری کوئی لڑکی ہے؟ جی ہاں ہے۔ مدعا علیہ نے اثبات میں گردن بھی ہلا دی، تو تم ان دونوں کی شادی کر کے خزانہ ان کے حوالے کر دو۔ اس فیصلے نے شہنشاہ کو حیران کر دیا۔ وہ فکر مند ہو کر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نے محترم شہنشاہ سے دریافت کیا، کیوں، کیا میرے فیصلے سے آپ مطمئن نہیں ہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، شہنشاہ نے جواب دیا، لیکن تمہارا فیصلہ ہمارے نزدیک حیران کن ضرور ہے۔ سردار نے سوال کیا، اگر یہ مقدمہ آپ کے روبرو پیش ہوتا تو آپ کیا فیصلہ سناتے؟ شہنشاہ نے اپنا سوچا سمجھا فیصلہ سنا دیا، ہم فریقین کو حراست میں لے لیتے اور خزانہ ماں بدولت کی ملکیت قرار دے کر شاہی خزانے میں داخل کروایا جائے۔ بادشاہ کی ملکیت؟ سردار نے حیرت سے پوچھا، کیا آپ کے ملک میں سورج دکھائی دیتا ہے؟ جی ہاں، کیوں نہیں، وہاں بارش بھی ہوتی ہے؟ بالکل۔ بہت خوب۔ سردار حیران تھا، لیکن ایک بات اور بتائے، کیا آپ کے یہاں جانور بھی پائے جاتے ہیں جو گھاس اور چارہ کھاتے ہیں؟ ہاں، ایسا بے شمار جانور ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں۔ اوہ خوب، میں اب سمجھا۔ سردار نے یوں گردن ہلائی جیسے کوئی مشکل ترین بات اس کی سمجھ میں آئی ہو، تو اس ناانصافی کی سرزمین میں شاید انہی معصوم جانوروں کے طفیل سورج روشنی دے رہا ہے اور بارش کھیتوں